قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم صداقتیں حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں فرمایا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اب تو الحمدللہ ملا بھی یہ تسلیم کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے نہیں ہیں؟ بولو. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اور آپ تو ان پڑھ قسم کے ہیں، بڑے پڑھے لکھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اور آپ تو ان پڑھ قسم کے ہیں، بڑے پڑھے لکھے. اچھا، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی اور میری جو ہے نا، اپنا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وادی کو سلامت رکھیں. اس کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ بولو. سر ظفر اللہ کون تھا؟ اور اتنا پکا قادیانی تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم تو ان وادیوں کے لوگ ہیں. دیکھیے، غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا، یہ سمجھ لیجئے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وہی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. انسان ختم نہیں ہوئے، وہی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، بظاہر یہاں دلیل ہے. اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. آپ سوچئے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھے، اس نے اپنی اس نبوت کی بنیاد کس شے کو بنایا تھا؟ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے؟ تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہرحال توحید کے لیے اس نے بڑے محکم دلائل اپنے حد تک ایک وقت میں، جبکہ وہ ابھی اسی وجہ سے تو مشہور بھی ہوا، معروف بھی ہوا، عیسائیوں کے مقابلہ کیا، مناظرے کیے. لیکن یہ کہ جب وہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی بات گھڑی، اور وہ نئی بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ نبوت تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت کو بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور اس کا کلا کما کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں نے تصور گڑا ہے، یہ کوئی صحیح تصور، یہ تو اللہ کی سنتی کے خلاف ہے، اللہ کی ایک بنیادی وصف صفت رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو نہ سمجھائے؟ ماں بلا سمجھانے سے باز رہ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ وہ کیوں نبوت ختم کر دے گا؟ اور ویسے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے، کبھی زمین کے اوپر اتنی تعداد تو تھی نہیں. اور جتنی گمراہیاں آج ہیں اور جتنا انسان اللہ سے دور اور غافل آج ہے، کبھی بھی نہیں تھا. کبھی تاریخ میں انسان، دیکھیے یہ جو بت پرستی بھی ہوتی تھی، اللہ سے دوری کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی تھی، اللہ کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کریں گے. تو یہ ساری جو بھی شرک کا سارا نظام تھا، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تھا. اب انسان کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے. آج وہ گمراہیاں دنیا میں، جن میں سے ایک ایک گمراہی کی وجہ سے پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ ساری گمراہیاں جمع ہو کر اپنی تمامی شان کے ساتھ گلوبل ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے،
قوم لوط کا عمل ہی دیکھ لیجئے، آج وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید تر ہے. وہاں پہ تو صرف ایک حد تک تھا نا، ہم جنس پرستی مردوں ہی میں تھی، اب تو وہ بات آج دنیا میں عورتوں تک پھیل چکی ہوئی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہیاں اتنی، انسان غافل، انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی، لیکن یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مغالطہ جو غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا. اتنے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ لیکن آپ ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد. کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اصل وجہ یہ ہے، یہ بڑے لائق شخصیت تھی، اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے. جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے. توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے. انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھا. قادیانیوں کو دیکھ لیں، مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی، اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے. مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی، یہ غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا. مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا. اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلمی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام احمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے. اب یہ پیروکار بن گئے. مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ. یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے. انہی فتنوں میں سے آج کے دور کا ایک عظیم فتنہ جو اپنے آب و تاب سے کام کر رہا ہے اور بہت ہی عروج پر ہے. ان فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جو آج کی اس دور میں بڑے مضبوط طریقے سے کام کر رہا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، خاص کر میڈیا پر نوجوان طبقے کو، کالج یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ طبقے میں کام کر رہے ہیں. اور ان کے گمراہی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو، یعنی نوجوانوں کو کتابیں دے کر کے، اپنی مسلک اور اپنی مذہب کی کتابیں دے کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں جو زیادہ تر ان کی جال میں پھنستے ہیں نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے پھنستے ہیں، اور خاص کر کے جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے. آپ دوست سمجھتے ہوں گے کہ وہ فتنہ اس دور کا کون سا فتنہ ہے جو ساری دنیا میں بہت ہی تیزی سے کام کر رہا ہے. تو یاد رہے وہ فتنہ ہے قادیانی. کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.